بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 5 صفحہ نمبر 119۔ کتاب کا نام ہے کربلا شناسی۔ روزانہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کا ایک آسان طریقہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے صدیر راوی سے فرمایا، آیا تم ہر روز قبر حسین کی زیارت کرتے ہو؟ میں نے کہا، میں آپ پر قربان جاؤں، نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تم کس قدر جفاکار ہو، کیا ہر جمعہ، ہر ماہ، ہر سال زیارت کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ کچھ سال ایسے تھے کہ جن میں زیارت کی ہے۔ تب امام نے فرمایا، اے صدیر، تم لوگ امام حسین کے ساتھ کیسی جفا کرتے ہو؟ پھر امام نے زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت بیان فرمائی۔ پھر سوال کیا، تم ہر جمعے کو 5 مرتبہ اور ہر دن میں 1 مرتبہ روضہ حسین کی زیارت نہیں کرتے؟ میں نے کہا، آپ پر فدا ہو جاؤں، ہمارے اور روضہ حسین کے درمیان کئی فرسخ کا فاصلہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنے گھر کی چھت پر جاؤ، کھلے آسمان کے نیچے پھر دائیں بائیں دیکھو اور اپنا سر آسمان کی طرف بلند کرو اور روضہ اقدس کی سمت اشارہ کر کے کہو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس اس سے تمہارے لیے ایک زیارت لکھی جائے گی اور وہ زیارت حج و عمرے کے برابر ہوگی۔ صدیر کا بیان ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مہینے میں 20 مرتبہ سے بھی زیادہ یہ عمل کرتا تھا۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شفاعت۔ آیت اللہ کوہستانی فرماتے تھے کہ حضرت علی اکبر اس قدر شفاعت کریں گے کہ امام حسین کی شفاعت کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ جب 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی ممانعت ہے تو پھر شیعہ ہر سال کیوں سوگ مناتے ہیں؟ اگر غم و سوگ صرف 3 دن کا تک ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 1 سال تک سوگ منانے کی کیوں تاکید کی تھی اور اس سال کو عام الحزن قرار دیا تھا، جس سال حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا؟ حضرت عثمان کے قتل پر شام کے مسلمانوں نے 1 سال تک کیوں عزاداری اور گریہ کیا؟ اگر یہ درست ہے کہ مردے پر گریہ کرنا صرف 3 دن تک جائز ہے، اس کے بعد نہیں، تو پھر امیر معاویہ کے سامنے کیوں 1 سال تک عزاداری و گریہ ہوتا رہا اور انہوں نے روکا ہی نہیں بلکہ اس کی حمایت بھی کی؟ جیسا کہ امام ذہبی نے لکھا ہے، معاویہ نے حضرت عثمان کی قمیض اور ان کی انگلیاں منبر پر لٹکا دیں اور کچھ شامیوں نے یہ قسم کھائی کہ جب تک عثمان کے قاتلوں سے انتقام نہ لیں یا خود نہ مارے جائیں تب تک نہ تو آرام سے سوئیں گے اور نہ ہی اپنی بیویوں کے پاس جائیں گے، اور پھر 1 سال تک ان پر گریہ کیا۔ فقط 3 دن کا سوگ 1 سال تک کیسے جائز رہا؟ سوال محمد حنفیہ جب امام حسین کے بھائی اور امیر المومنین کے بیٹے تھے تو انہیں محمد حنفیہ محمد ابن حنفیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، محمد حنفیہ کی والدہ خولہ حنفیہ تھیں جو جعفر بن قیس کی بیٹی تھیں، لہٰذا محمد حنفیہ کو اپنی ماں سے نسبت دے کر محمد حنفیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ خولہ کا تعلق قبیلہ حنیفیہ سے تھا، اس لحاظ سے ان کی والدہ کے قبیلے سے نسبت دے کر انہیں محمد ابن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ میدان جنگ میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کا رجز۔ میدان جنگ میں حضرت علی اکبر کا رجز عمر بن سعد ملعون نے علی اکبر کو میدان کارزار میں دیکھ کر آپ سے میدان سے چلے جانے اور آپ کو امان دینے کی بات کی تو اس وقت علی اکبر نے ان کے امان نامے کو ٹھکرا کر یوں رجز پڑھا، میں علی کے بیٹے حسین کا فرزند ہوں، بیت اللہ کی قسم ہم نبی سے زیادہ قرابت داری کا حق رکھتے ہیں، خدا کی قسم یہ زنا زادہ ہم پر حکم نہیں چلا سکتا، میں تلوار سے دشمن پر کاری ضرب لگاؤں گا اور اپنے باپ کی حمایت کروں گا، وہ بھی ایک ہاشمی اور قریشی جوان کی تلوار سے۔ امام صادق علیہ السلام نے مرثیہ سن کر بہت گریہ کیا اور فرمایا، جو بھی امام حسین علیہ السلام پر مرثیہ پڑھے اور 10 لوگوں کو رلائے اس کی جزا بہشت ہے۔ صلح امام حسن علیہ السلام اور قیام امام حسین علیہ السلام۔ ایک بڑے عالم دین سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حسن اور حسین کی طرز زندگی بالکل مختلف بتائی جاتی، ایک نے صلح اختیار کی اور دوسرے نے جنگ۔ وہ بزرگ ایک موٹی سی چادر لے کر دریا پر گئے اور اس کو دریا کے پانی میں خوب اچھی طرح سے ڈبویا،
اس کے بعد چونکہ پانی کے وزن سے چادر بہت بھاری ہو گئی تھی، لہٰذا ایک شاگرد کو ایک سرا پکڑوایا اور خود دوسرا سرا پکڑا اور کہا اسے نچوڑو۔ اب شاگرد ہاتھ دائیں طرف گھما کر پانی نچوڑ رہا تھا اور قبلہ کا ہاتھ ادھر سے اگر دیکھا جائے تو مخالف سمت میں چل رہا تھا تاکہ پانی نچوڑتا رہے۔ جب چادر کا پانی نکل گیا تو مولانا نے شاگردوں سے پوچھا، کیا بات تم لوگوں کی سمجھ میں آئی؟ دیکھو، چادر کو سکھانے کے لیے ایک ہاتھ کا کلاک وائز اور دوسری سمت والے کا اس کی مخالف سمت میں چل رہا ہے، مگر حقیقت دونوں کا ایک ہی ہے، مگر مقصد دونوں کا ایک ہی ہے کہ کپڑے سے پانی نکال دیا جائے۔ اسی طرح سے دونوں شہزادوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ نانا کے دین اسلام کو کسی طرح سے بچا لیا جائے۔ ایک نے صلح کا طریقہ استعمال کیا، دوسرے نے کربلا میں روز عاشورہ جنگ کر کے اور قربانیاں دے کر اسلام کو بچایا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے گھر میں عزاداری۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن جبرائیل پیغمبر اکرم کے پاس تشریف لائے جبکہ امام حسین آپ کے شانوں پر سوار ہو رہے تھے اور آپ سے کھیل رہے تھے، اور آپ سے کہا، اے محمد، جلد ہی آپ کی امت اس فرزند کو آپ کے بعد شہید کر ڈالے گی۔ پھر جبرائیل نے ہاتھ بڑھا کر آپ کی خدمت میں ایک سفید رنگ کی مٹی دی اور کہا، آپ کا فرزند اس زمین پر قتل کر دیا جائے گا جسے طف کہتے ہیں۔ جب جبرائیل حضرت کے پاس سے رخصت ہوئے تو حضرت مٹی کو ہاتھ میں لیے رو رہے تھے کہ اسی دوران اصحاب کی ایک جماعت جن میں علی، حذیفہ، عمار، ابو ذر وغیرہ شامل تھے، آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا یہ فرزند طف نامی سرزمین میں شہید کر دیا جائے گا، اور پھر یہ مٹی مجھے دی ہے جس میں میرا یہ فرزند شہید ہوگا اور اس کی اسی جگہ قبر بنے گی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی فرمائی، جان لو بے شک جو بھی حسین پر روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے، اس کا جسم جہنم کی آگ پر حرام ہے۔ عابس ابن شبیب شاکری کی بہادری۔ آپ قبیلہ بنو شاکر کی یادگار تھے اور یہ وہی قبیلہ ہے جس کی بابت امیر المومنین نے جنگ صفین میں فرمایا تھا کہ اگر بنو شاکر کے 1000 افراد موجود ہوں تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہو۔ عابس کی پیشانی پر جنگ صفین میں لگے ایک زخم کا ایک نشان بھی تھا۔ یوم عاشور پر جب میدان میں آ کر یزیدوں کو للکارا تو کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ بالآخر آپ پر اجتماعی پتھراؤ کیا گیا اور سب نے مل کر حملہ کیا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ زیارت ناحیہ میں امام زمانہ علیہ السلام نے عابس ابن شبیب شاکری پر سلام بھیجا ہے۔ السلام علی عابس بن شبیب شاکری۔ درس کو مجلس اعظم میں تبدیل کرنے کے اثرات۔ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری اپنا ہر درس شروع کرنے سے پہلے مصائب امام حسین علیہ السلام بیان کر کے درس شروع کرتے تھے اور اس طرح ہر درس کو مجلس امام حسین علیہ السلام میں تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ اس درسی محفل میں شرکت کرنے والے عظیم مقامات علمی پر فائز ہوئے جن میں امام خمینی، آیت اللہ گل پاگائنی، آیت اللہ مرشی نجفی، آیت اللہ خوانساری، آیت اللہ باؤدینی اور آیت اللہ آرائی جیسے افراد شامل تھے جو سب کے سب بعد میں مرجع تقلید بنے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، جب امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ گرے تو اہل شام میں سے دشمنان خدا سنان بن انس اور شمر بن ذی جوشن آگے بڑھے یہاں تک کہ وہ امام حسین کے سر پر آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، کس بات کے منتظر ہو؟ اس شخص کی جان خلاصی کرو۔ سنان ابن انس گھوڑے سے اترا اور امام حسین علیہ السلام کی ریش مبارک پکڑی اور آپ کی گردن پر وار کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم میں تمہارے سر کو تن سے جدا کر دوں گا، حالانکہ میں جانتا ہوں تم رسول اللہ کے فرزند ہو اور ماں باپ کے لحاظ سے سب سے بہتر ہو۔ ابن زیاد کے حکم پر سنان ابن انس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا گیا۔ حضرت عباس علمدار کا مرتبہ توحید۔ کمسینی کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عباس مولا کائنات کے زانوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مولا کائنات آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بیٹا عباس کہو ایک۔ حضرت عباس نے کہا ایک۔ آپ نے فرمایا کہو دو۔ حضرت عباس خاموش ہو گئے۔ آپ نے پھر فرمایا عباس کہو دو۔ آپ نے عرض کی بابا جان مجھے شرم آتی ہے کہ جس زبان سے ایک کہہ دیا ہے اس سے دو کس طرح کہوں؟ یہ بات عباس کے مزاج پر بار ہے۔ واقعہ کربلا رونما ہونے کی چند وجوہات۔
جن برائیوں کی وجہ سے واقعہ کربلا وجود میں آیا اور یزید اور اس کی فوج نے امام حسین اور خاندان اہل بیت کو جانتے ہوئے کہ یہ نبی کے نواسے اور یہ ان کا خاندان ہے شہید کیا۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر 1، دین و علم سے دوری۔ اس دور میں سب مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے لیکن دین سے دور تھے، لیکن حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2، عدالت سے دوری۔ ناانصافی اور ظلم و ستم عام ہو گیا تھا اور مسلمان اپنی دنیا میں اتنے مگن تھے کہ کوئی ناانصافی کے خلاف بولنے والا نہ تھا۔ نمبر 3، خاندان اہل بیت کے فضائل سے دوری۔ لوگ جانتے بوجھتے حق سے دور ہو گئے اور خاندان اہل بیت کے فضائل کو نظر انداز کرنے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین کا ساتھ دینے والے افراد بہت کم تھے۔ نمبر 4، دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت اور آسائشیں لوگوں کی خواہشیں بن گئی تھیں اور لوگ ان چیزوں کی خاطر جان بوجھ کر اپنا دین برباد کر رہے تھے۔ نمبر 5، حق و باطل کی پہچان نہ ہونا۔ لوگ اتنے گناہوں میں مگن تھے کہ انہیں حق و باطل کی تمیز نہ رہی تھی۔ جب انسان علم سے دور ہو جائے، دین کی حفاظت نہ کرے، نا انصافی پر خاموش رہے، دنیا کی محبت، مال کی محبت کو سب کچھ جاننے لگے تو حق اور باطل کے درمیان پہچان کھو بیٹھتا ہے اور امام جیسی ہستی کا خون بہانے تک پر تیار ہو جاتا ہے۔ زوجہ امیر المومنین مادر عباس حضرت ام البنین سے توسل۔ 40 دن تک روزانہ 135 مرتبہ درود پڑھ کر حضرت ام البنین کی روح کو ہدیہ کریں۔ یہ عمل دعاؤں کی قبولیت کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا عظیم اجر و ثواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے میرے پروردگار، آخری نبی کی امت کو باقی نبیوں کی امتوں پر کیوں برتری دی؟ جواب ملا، ان میں 10 خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے انہیں فضیلت دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، وہ 10 خصوصیات کیا ہیں؟ مجھے بھی بتائیں تو میں بنی اسرائیل کو کہوں کہ وہ بھی ان پر عمل کریں۔ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جمعہ، جماعت، قرآن، علم اور عاشورہ۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، پروردگار، یہ عاشورہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کی مصیبت میں عزاداری کرتے ہوئے رونا اور مرثیہ خوانی کرنا۔ اے موسیٰ، جو بھی اس زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرزند پر روئے اور عزاداری کرے، اس کے لیے جنت یقینی ہے۔ اے موسیٰ، جو بھی محمد مصطفیٰ کے اس فرزند کی محبت میں اپنا مال خرچ کرے گا، میں اس میں برکت ڈالوں گا، یہاں تک کہ اس کا 1 درہم 70 درہموں کے برابر ہو جائے گا، اور اسے گناہوں سے پاک صاف جنت میں داخل کروں گا۔ اور مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جو بھی عاشورہ یا عاشورہ کے علاوہ اس کی محبت میں 1 قطرہ آنسو بہائے گا، میں 100 شہیدوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھوں گا۔ قرآن اور حسین۔ قرآن سید الکلام، امام حسین سید الشہداء۔ قرآن میزان القسط، امام حسین امرۃ بالقسط۔ قرآن لوگوں کو رشد کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ امام حسین نے بھی فرمایا، میں تمہیں راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہوں۔ قرآن عظیم ہے، امام حسین بھی عظیم سابقہ رکھتے ہیں۔ قرآن حق و یقین ہے، امام حسین کی زیارت میں بھی حق عطاق الیقین۔ قرآن مقام شفاعت رکھتا ہے، امام حسین بھی مقام شفاعت رکھتے ہیں۔ قرآن شفا بخش ہے، امام حسین کی خاک بھی شفا ہے۔ قرآن نور مبین، امام حسین کنیت نور فی الاسلاب الشامخہ۔ قرآن کریم ہے، امام حسین بھی کریم الاخلاق ہیں۔ قرآن عزیز ہے، امام حسین نے بھی ذلت برداشت نہیں کی۔ قرآن مضبوط رسی ہے، امام حسین بھی مضبوط رسی اور کشتی نجات ہیں۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ امام حسین کی قبر کی زیارت بھی آہستہ قدموں سے انجام دینی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت حزن و ملال کے ساتھ ہونی چاہیے۔ امام حسین کی زیارت بھی حزن کے ساتھ ہونی چاہیے، اور کیوں نہ ہو، امام حسین قرآن ناطق اور کلام الہی کا نمونہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جب کوئی عضو بدن کٹتا تھا تو آپ عباس علمدار علیہ السلام کو آواز دیتے تھے، اے عباس خبر لو، حسین مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ قاتلان امام حسین علیہ السلام پر نبی خدا حضرت اسماعیل کی لعنت۔ روایت میں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہر فرات کے کنارے اپنے حیوانوں کو چرانے میں مشغول تھے
ایک دن ان کے چرواہے نے ان سے کہا کہ چند دن سے جانور نہر فرات کا پانی نہیں پی رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خداوند متعال سے اس کی علت دریافت کی تو جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، اے اسماعیل، آپ خود ہی ان حیوانوں سے اس کی علت دریافت کریں، وہ خود ہی آپ کو ماجرے سے آگاہ کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حیوانوں سے پوچھا کہ پانی کیوں نہیں پی رہے ہو؟ حیوانات نے فصیح زبان میں کلام کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس مقام پر آپ کے فرزند حسین جو محمد مصطفیٰ کے نواسے ہیں، اس مقام پر پیاسے شہید کر دیے جائیں گے، لہٰذا ہم بھی ان کے حزن میں پانی نہیں پی رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کے قاتلوں کے بارے میں سوال کیا تو جواب ملا کہ ان کے قاتل پر تمام آسمان و زمین اور اس کی تمام مخلوقات لعنت کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے کہا، خدا بندہ ان کے قاتلوں پر لعنت بھیج۔ کربلا میں ایک خاتون کی شہادت۔ کربلا میں ایک خاتون ام وہب بھی امام حسین علیہ السلام کے ہم رکاب میں شہید ہوئیں، اور وہ شہید کربلا وہب بن وہب کی والدہ اور عبداللہ بن عمیر کلبی کی زوجہ تھیں۔ ان کے بیٹے وہب کے دونوں ہاتھ بھی دین خدا کی حمایت میں قطع ہوئے۔ لا علاج امراض کے لیے حضرت عباس و حضرت ام البنین سے توسل۔ آیت اللہ آقا شیخ احمد صابری ہمدانی، مرحوم آیت اللہ شیخ ملا علی معصومی ہمدانی جو اخون کے نام سے معروف تھے، نقل کرتے ہیں کہ ایک مومنہ زہرا خانم بے اولاد تھی۔ اس کو ایک دوسری مومنہ نے کہا کہ تم نظر کرو کہ اگر میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس کا نام ابو الفضل رکھوں گی۔ کچھ عرصے بعد اس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو گئی، بچے کا نام ابو الفضل رکھا گیا۔ جب یہ بچہ 15 سال کا ہوا تو اتنا شدید بیمار پڑا کہ اس کی صحت یابی سے مایوسی ہونے لگی۔ اس جوان کی ماں زہرا خانم نے شدت سے حضرت عباس سے توسل کیا۔ زہرا خانم کو اسی عورت نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، یہ جوان صحت یاب ہو جائے گا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ عورتیں تمہارے گھر میں داخل ہوئی ہیں، جن میں مادر حضرت عباس حضرت ام البنین بھی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس نوجوان کو شفا دینے جا رہی ہوں، اور اگلے ہی دن وہ نوجوان حضرت عباس اور حضرت ام البنین کے توسل سے صحت یاب ہو چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام پر آپ کی زوجہ رباب کی عزاداری۔ مسقل التحان نے امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی کہ آپ نے فرمایا، امام حسین شہید ہو گئے تو آپ کی زوجہ رباب آپ کے لیے مجلس بپا کرتی ہیں اور خود بھی روتی ہیں، اور آپ کی خدمت کرنے والی بھی گریہ کرتی ہیں، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بالکل خشک ہو گئے۔ اس وقت رباب نے اپنی کنیز کو دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو اس سے سوال کیا، کیا وجہ ہے کہ صرف تمہارے آنسو خشک نہیں ہوئے؟ اس نے کہا کہ میں سویک کا مشروب پیتی ہوں۔ آپ نے بھی حکم دیا کہ سویک کا مشروب بنوایا جائے اور اسے پیا، پھر اس کے بعد کہا کہ یہ مشروب پی کر اپنے آقا حسین پر آنسوؤں سے رونے کی طاقت پیدا کروں گی۔ آیت اللہ تقی بہجت فرماتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کا ثواب نماز شب سے زیادہ ہے۔ فرزند آیت اللہ بہجت شیخ علی بہجت فرماتے ہیں کہ والد محترم مجلس پڑھنے والوں کو تاکید کرتے تھے کہ کسی بھی امام کی شہادت کی مجلس پڑھو مگر اس کا اختتام امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر کرو۔ ہم زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں، تم خاندان نبوت والوں میں سے کسی کو محراب عبادت میں سر شگافتہ کیا گیا، دوسرے کو تابوت کے اندر تیر بارانی کی گئی، کسی کو بعد قتل نوکے نیزہ پر سر بلند کیا گیا، اور بعض کو خاندان کے گوشے میں کھینچا گیا، اور بعض اور اعضاء کو لوہے کا فشار دیا گیا یا زہر کے اثر سے داخلی طور پر قطع کیا گیا۔ سیرت سید سجاد رضائے الہی پر راضی رہنا۔ بچپن میں ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام بیمار ہوئے تو امام حسین علیہ السلام آپ کی مزاج پرسی کے لیے آئے اور فرمایا، نور نظر کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ فرمایا، خواہش صرف یہ ہے کہ میں رضائے الہی پر راضی رہوں، اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں، کیونکہ جو اللہ چاہتا ہے وہی بہتر ہے، اس سے بہتر میں کیا طے کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمایا، بیٹا تمہارا جواب حضرت ابراہیم سے ملتا جلتا ہے۔ جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل کی بات کے جواب میں یہی فرمایا تھا کہ بے شک مجھے حاجت ہے لیکن تم سے نہیں، اپنے پالنے والے سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا،
جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا تو کوئی میرے بابا کو ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا اور غم و الم اور رنجیدگی ان پر چھائی رہتی تھی، اور اسی حالت میں ان کے 10 دن گزر جاتے تھے، اور جب 10 محرم کا دن آتا تو یہ ان کے مصائب، حزن و ملال اور گریہ و زاری کا دن ہوتا۔ پس وہ فرماتے تھے کہ یہی وہ دن ہے جس دن امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا۔ کربلا پر دشمنان اہل بیت کا حملہ۔ دشمنان اہل بیت نے سن 1216 میں کربلا پر حملہ کیا۔ اس حملے میں شہر کے باشندوں اور زائرین حسینی کا قتل عام کیا گیا، حائر حسینی کو منہدم کیا گیا اور اموال کو لوٹ لیا گیا۔ محمد سماوی وفات 1371 ہجری اپنی کتاب نے حائر حسینی کی تخریب اور تعمیر کے مختلف مراحل کو منظوم کیا ہے۔ قاتلان علی اکبر علیہ السلام پر امام زمانہ علیہ السلام کی لعنت۔ زیارت ناہیہ میں امام کی جانب سے علی اکبر علیہ السلام کے قاتل پر لعنت کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ نے تیرے قاتل پر لعنت کا حکم دیا ہے، اللہ اس پر لعنت کرے، اللہ اسے اور ہر اس شخص کو ذلیل کرے جس نے تمہیں قتل کرنے میں حصہ لیا اور تمہارے خلاف مدد کی۔ تحریک حسینی کا ساتھ دینے والی 4 عظیم عورتیں: ماریہ بنت سعد یا بنت منقذ عبدیہ، جن کا گھر بصرے کے شیعوں کے اجتماع کا مقام تھا، توآ جو اشعث بن قیس کی کنیز تھیں، اور جب مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے تو انہوں نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی۔ ولم جو زہیر بن قین کی زوجہ تھیں، اور انہوں نے اپنے شوہر کو امام حسین علیہ السلام کی صحبت سے جا ملنے کی ترغیب دلائی۔ ایک کوفی خاتون جس نے اہل بیت کے اسیروں کو لباس اور مکنے فراہم کیے۔ سلام ہو اس پر جس کی قبر کی خاک میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں: اے منتقم کربلا، جلد آئیے اور عنقریب ظالموں کو معلوم ہو جائے کہ وہ کس جگہ پلٹا دیے جائیں گے۔ جنگ صفین اور شیر خدا کا شیر عباس علمدار۔ صفین کی جنگ کے دوران ایک فوجی امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر سے میدان میں نکلا کہ جس نے چہرے پر نقاب ڈال رکھی تھی، جس کی ہیبت اور جلوے سے دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور دور سے جا کر تماشا دیکھنے لگے۔ حاکم شام کو غصہ آیا، اس نے اپنی فوج کے شجاع ترین آدمی ابن شاہانہ کو میدان میں جانے کا حکم دیا کہ جو ہزاروں آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا: اے امیر، لوگ مجھے 10,000 آدمی کے برابر سمجھتے ہیں، آپ کیسے حکم دے رہے ہیں کہ میں اس نوجوان کے ساتھ مقابلہ کرنے جاؤں؟ حاکم شام نے کہا: پس کیا کروں؟ شاہانہ نے کہا کہ میرے 7 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کو بھیجتا ہوں تاکہ اس کا کام تمام کر دے۔ حاکم شام نے کہا: بھیج دو۔ اس نے ایک کو بھیجا۔ اس نوجوان نے پہلے وار میں اسے واصل جہنم کر دیا، دوسرا پھر تیسرا، دیکھتے ہی دیکھتے 7 بیٹے واصل جہنم ہو گئے۔ حاکم شام کی فوج میں زلزلہ آ گیا۔ آخرکار خود ابن شنا میدان میں آیا، یہ رجس پڑتا ہوا: اے جوان، تو نے میرے تمام بیٹوں کو قتل کیا ہے، خدا کی قسم تمہارے ماں باپ کو تمہاری عزا میں بیٹھاؤں گا۔ اس نے تیزی سے حملہ کیا، تلواریں بجلی کی طرح چمکنے لگیں، لیکن آخرکار اس نوجوان نے ایک کاری ضرب سے ابن شنا کو بھی زمین بوس کرا دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اسے واپس بلا لیا، نقاب کو ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا۔ ہاں، یہ نوجوان، یہ قمر بنی ہاشم، یہ 12 سال کا عباس، یہ شیر خدا کا شیر تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں دعا کا سلیقہ سکھایا ہے: پروردگارا، میں تجھے اس نومولود کا واسطہ دیتا ہوں جس کی ولادت سے پہلے اس کی شہادت کا وعدہ ہوا تھا، وہ جس کی مصیبت پر اہل آسمان پر اور زمین پر اہل زمین نے گریہ کیا حالانکہ اس نے ابھی زمین پر قدم نہیں رکھا تھا، وہ جس کی شہادت گریہ و زاری کا باعث ہے، وہ بزرگ خاندان جو رجت کے وقت خدا کی نصرت سے کامیاب ہوگا، جس کی شہادت کی جزا کے طور پر ان کی نسل سے امامت اور ان کی تربت میں شفا رکھ دی۔ امام خمینی فرماتے تھے کہ دنیا ہمیں رونے والی قوم اور عزاداری و ماتم کرنے والی کہہ کر مذاق اڑاتے تھے، لیکن ہم نے آنسوؤں اور عزاداری و ماتم امام حسین کی مدد سے صدیوں پر محیط ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ کر دیا۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم و کربلا کی وجہ سے۔ محرم و صفر کے مہینوں نے اسلام کو زندہ کر دیا ہے۔
امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا امام زین العابدین علیہ السلام نے 2 مرتبہ اپنا سارا مال رائے خدا میں تقسیم کر دیا۔ میدان کربلا میں حضرت مسلم اپنی سوجن نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا خدا کی قسم اگر میں مارا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر میری لاش کے ٹکڑے کیے جائیں اور انہیں فضا میں بکھیر دیا جائے اور ایسا 70 بار کیا جائے پھر بھی میں آپ سے جدا نہ ہوں گا یہاں تک کہ اپنی جان آپ پر فدا کر دوں۔ زینب کبریٰ کے ماننے والوں کو نماز شب پڑھنے کی دعوت۔ حضرت زینب کی شب داری اور نماز شب 10 اور 11 محرم کی راتوں کو بھی ترک نہ ہوئی۔ فاطمہ بنت الحسین کہتی ہیں کہ شب عاشور پھوپھی زینب مسلسل محراب عبادت میں کھڑی رہیں اور نماز اور راز و نیاز میں مصروف تھیں اور آپ کے آنسو مسلسل جاری تھے۔ خدا کے ساتھ حضرت زینب کا ارتباط و اتصال کچھ ایسا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ آپ سے وداع کرتے ہوئے فرمایا میری بہن نماز شب میں مجھے مت بھلانا۔ آیت اللہ صافی گلبگائنی کا فتویٰ مراسم عزاداری حرولہ کرنا۔ سوال مجلس عزم میں حرولہ کا کیا حکم ہے جبکہ یہ عزاداری کی بے حرمتی توہین اور عزاداروں میں حزن اور عزاداری کے آثار میں کمی کا باعث ہے؟ جواب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مصیبت زدہ لوگ غم کی شدت کے باعث کھڑے ہو کر بھاگنے لگتے ہیں خود کو مارتے ہیں اور نالوں فریاد کرتے ہیں۔ اگر کسی میں سرور شہیداں حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے غم جو سب سے بڑے مصائب کے باعث ایسی حالت ایجاد ہو جائے یا رونے کی وجہ سے ایسی حالت پیدا ہو جائے تو اسے اہانت یا توہین نہیں کہہ سکتے۔ وقت آخر بھی بی بی ام البنین کا امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنا۔ حضرت ام البنین کی زندگی کی آخری رات تھی۔ حضرت فضہ نے آپ سے مخاطب ہو کر درخواست کی کہ ان آخری لمحات میں انہیں ایک بہترین جملہ سکھائیں۔ حضرت ام البنین نے مسکراتے ہوئے فرمایا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ عورت کے مرثیہ نوحہ و مجلس پڑھنے اور نامحرموں کے سننے کا فقہی حکم۔ سوال کیا مجلس عزا اور مرثیہ و نوحہ پڑھنے والی خاتون کے لیے اپنی آواز غیر مرد کو سنانا جائز ہے اور کیا مرد کے لیے اسے سننا جائز ہے اور سماع غیر معتمد بغیر ارادے کے سننا جیسا کہ اگر پڑوس میں خواتین کی مجلس ہو رہی ہو اور کوئی مرد اپنے گھر میں بیٹھا ہو جسے آواز آ رہی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب اگر آواز میں باریکی خوبصورتی و بناؤ اور ہجان انگیزی نہ ہو تو خاتون کے لیے اپنی آواز سنانا جائز ہے، البتہ مرد کے لیے اس کی آواز کو سننا اس وقت جائز ہے جب شہوت انگیز نہ ہو اور دل میں میل نہ آئے اور وہ اپنے نفس پر حرام میں مبتلا ہونے کا خوف بھی نہ رکھتا ہو۔ البتہ ایسا ہونے کا فقط شک ہو تو اس صورت میں احتیاط ہی مناسب ہے، بلکہ بہتر ہے کہ بغیر ضرورت کے نہ سنا جائے اور نہ ہی سنایا جائے۔ امام حسن علیہ السلام کی نانا کے ساتھ دفن ہونے کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ شیخ طوسی کی کتاب اعمالی میں نقل کیا گیا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے اپنی وصیت کی ضمن میں فرمایا مجھے میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سپرد خاک کرنا، کیونکہ میں آپ کے گھر میں دفن ہونے کے سلسلے میں ان لوگوں سے مستحق تر ہوں جو اجازت کے بغیر وہاں داخل ہوئے ہیں۔ عابدہ آل نبی زینب کبریٰ۔ حضرت زینب کبریٰ راتوں کو عبادت کرتی تھی اور اپنی زندگی میں آپ نے کبھی بھی نماز تہجد کو ترک نہیں کیا، اس قدر عبادت پروردگار کا اہتمام کرتی تھی کہ عابدہ آل علی کہلائیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ہر آنکھ گریہ کنہ ہوگی لیکن امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر رونے والی آنکھیں خدا کی نعمات دیکھ کر حشاش و بشاش ہوں گی۔ آیت اللہ سید محمد رضا گلبگائنی اور آیت اللہ سید مرشی نجفی نے وصیت کی تھی کہ تھوڑی سی خاک شفا اور وہ رومال جس میں انہوں نے اشک عزا جذب کیے ہیں انہیں ان کے ساتھ ہی قبر میں دفن کیا جائے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے القابات میں سے کچھ القابات یہ ہیں: حامی زینہ، پردہ نشین عورتوں کا حامی، باب الحسین، امام حسین تک پہنچنے کا دروازہ،
مؤثر، بہت زیادہ اثار کرنے والا، عبدالصالح، اللہ کا نیک بندہ، ظہر الولایا، ولایت کا پشت پناہ، ابو الفرجہ، مشکلوں کو دور کرنے والا، باب الحوائج، حاجات قبول کرنے کا دروازہ۔ امام حسین علیہ السلام پر گریہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، محرم وہ مہینہ جس میں زمانے جاہلیت تک میں لوگ جنگ اور قتل و غارت کو حرام سمجھتے تھے، لیکن اس زمانے میں ہمارے خون کو حلال سمجھا گیا، ہماری ہتک حرمت کی گئی، ہمارے بچوں اور خواتین کو اسیر کیا گیا، ہمارے خیموں کو آگ لگائی گئی اور جو کچھ ان میں تھا سب تاراج کر دیا گیا، اور ہمارے بارے میں رسول اللہ کی حرمت کا پاس و لحاظ نہ رکھا گیا۔ اسی دن حسین ابن علی کی شہادت نے ہماری آنکھوں کو مجروح کیا، ہمارے اشکوں کو جاری کیا اور ہمارے عزیزوں کو سرزمین کربلا میں شدید اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، اور روز قیامت تک ہمارے لیے غم و اندوہ چھوڑ دیا گیا۔ پس گریہ کرنے والے کو حسین جیسے مظلوم پر گریہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان پر گریہ و زاری بڑے بڑے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔